بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سپورٹ سے وابستہ اور فزیکل ایجوکیشن یا فزیکل ایکٹیویٹی سے وابستہ تمام لوگوں کے لیے آج کا لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آپ نے جو بھی زندگی میں کچھ سیکھا ہوتا ہے اس کو آپ نے سکھانا کیسے ہے، اور جب آپ نے کچھ سیکھا ہے اور آپ سکھا ہی نہیں سکتے اس کو اچھی طرح سے، تو سیکھنے کا کوئی اتنا زیادہ فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ کیونکہ پریکٹیکل لائف میں خالی ٹیچنگ سے کام نہیں چلتا، وہاں آپ کو پریکٹیکلی چیزوں کو، کھلاڑی کو یا کسی آپ کا جو بھی آپ کا کلائنٹ ہوتا ہے یا جو بھی بندہ آپ سے وابستہ ہوتا ہے جو آپ سے سیکھنا چاہتا ہے، تو اس کو سکھانے کے کچھ اصول ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے جو سیکھنا اس کو پرفیکشن کے ساتھ سیکھیں۔ نمبر 2 پہ اسکلس ٹیچنگ میں جو امپورٹنٹ ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ موٹر پروگرام، ہماری اصطلاح میں اس کو موٹر پروگرام کہتے ہیں، کہ آپ کوئی کام جب وہ فزیکلی ریپیٹڈلی بار بار کر کے دہرا کے وہ آپ کی عادت بن جاتا ہے، اور آپ مثلا سائیکل چلانا پہلے دن آپ کانپ رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ اسکلفل ہو جاتے ہیں تو وہی سائیکل ہوتی ہے اور آپ کہیں پہ بھی اس کو چلا رہے ہوتے ہیں، اور آپ اتنے ماسٹر ہو جاتے ہیں کہ آپ کا دھیان ایکٹیویٹی پہ ہوتا ہے، سائیکل چلانے پہ نہیں ہوتا، تو وہ ہمارا موٹر پروگرام ہوتا ہے۔ یعنی آپ دماغ کو پریزنس کے غیر موجودگی میں مینٹلی آپ پریزنٹ نہیں ہیں اس کام میں، لیکن آپ ایکٹ کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ایکشن پہ آپ کا دھیان ہوتا ہے، اور جو آپ کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ کا آٹو سسٹم میں چلا گیا ہوتا ہے اور وہ خود بخود ہو رہا ہوتا ہے۔ تو دوسری بات جو اس میں امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنیک اور اسکل کو سمجھنا۔ تو ٹیکنیک کسی بھی فزیکل ٹاسک کو حل کرنے کا موزوں ترین طریقہ، خواہ وہ افیشیٹنگ کے حساب سے ہو یا فزیکلی ہو، تو وہ موزوں ترین طریقے کو ٹیکنیک کہتے ہیں، اور اس پہ جو آپ کو عبور حاصل ہوتا ہے اس کو رپیٹ کر کے، پہلے تو آپ کی ٹیکنیک سپر فٹ ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک ہونی چاہیے، موزوں ترین ہونی چاہیے، اور اس کے بعد وہ اسکلفل آپ نے جب اس پہ ہونا ہے، یعنی آپ کسی مطلب آپ نے فٹ بال کو کک کرنا سیکھ لیا ہے، لیکن آپ کو جہاں پہ اسکلفل یہ ہونا ہوتا ہے کہ آپ اس سے آپ کھلاڑی کو، دوسری ٹیموں کو ڈاج کر سکیں، تو ٹیکنیک کو بہترین طریقے سے یوز کرنا یا اس پہ مہارت حاصل کرنے کو ہم اسکل کہتے ہیں۔ تو ٹیکنیک اور اسکل کا بیسیکلی ٹیکنیک جو ہے وہ بیسک بلڈنگ بلاک ہے اسکل کا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کی اسٹیجز۔ تو سب سے پہلے آپ نے کچھ جو کرنا ہے اس کی تھنکنگ اسٹیج ہوتی ہے، سوچنا اس چیز کے بارے میں، سوچیں گے تو آپ گراؤنڈ میں جائیں گے۔ پھر ایک آتی ہے انٹرمیڈیٹ اسٹیج، آپ نے کسی بھی ہاکی میں آپ نے پش سیکھنی ہے، کرکٹ میں آپ نے بیٹ پکڑنا ہے، اسی طرح آپ نے کرکٹ میں بالنگ کرنی ہے، تو جو بھی کام آپ نے کرنا ہے اس کی تھنکنگ اسٹیج اور انٹرمیڈیٹ اسٹیج سیکنڈ اسٹیج ہوتی ہے، جس میں آپ لرن کرتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک بچہ 1 ہفتے میں سیکھ جاتا ہے، 2 ہفتے میں سیکھتا ہے، اور 1-2 مہینے لے جاتا ہے، تو ہم 2 مہینے والے کو سمجھتے ہیں کہ اچھا نہیں سیکھا۔ اس کی مثال ویری سمپل ہے کہ اگر آپ نے 2 بچوں کو سائیکل چلانی سکھائی ہے، جب تک دونوں چلانا سیکھ نہیں جاتے ان کا کمپٹیشن کا ماحول بنتا نہیں ہے۔ جب دونوں سیکھ جاتے ہیں، ایک 10 دن میں سیکھتا ہے اور ایک 50 دن میں سیکھتا ہے، تو جب دونوں سیکھ جاتے ہیں تو پھر ان کی بریوری کا، پھر ان کی کمپٹیشن فیور کا، پھر ان کی سائیکالوجی کا، پھر ان کی فٹنس کا پھر معیار جانچے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح کسی بھی ایونٹ میں، خواہ جمپس ہوں، تھروز ہوں، فٹ بال ہو، ہاکی ہو، ٹینس ہو، کچھ بھی ہو، اس میں آپ اس کو اسکلفل بنائیں، اس کو ماہر بنائیں۔ اس کے لیے انٹرمیڈیٹ اسٹیج کا ایک لمبا عرصہ آپ کے دماغ میں رہنا چاہیے کہ یہ ایک لمبا پیریڈ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اٹ ڈیپینڈز آن یور کوچنگ کہ آپ کی کوچنگ کا لیول کیا ہے۔ آخری اسٹیج ہے اسکل اسٹیج میں آپ کے دماغ میں یہی چیز رہنی چاہیے کہ جب وہ اپنی اسکل سیکھی ہوئی کو پرفارم کیسے کرتا ہے، اور پوری دنیا کا زور اسی اسٹیج پہ ہے۔ باقی چیزوں پہ ڈیفینیٹلی اچھے کوچز گراس روٹ پہ کام کر رہے ہیں دنیا کے اندر، ہمارے ہاں بھی کوچز کو بہتر ہونا پڑے گا۔ تمام کوچز سے آج کے دن کے توسط سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ اپنی اسکلز کو بہتر طریقے سے ٹیکنیکلی سیکھیں، اور پھر یہ جو میتھڈز میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے ان کو اپلائی کریں، اور دیکھیے گا کہ چیزیں جو ہے نا وہ بہترین سے بہترین ہوتی چلی جائیں گی۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور جتنا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ باتیں پہنچائی جا سکتی پہنچائیں، تاکہ ہمیں موٹیویشن ملے اور میں مزید لیکچرز بناؤں، اور فیڈ بیک ضرور دیں کہ آپ کو اس میں مزید کیا چیزیں ایڈ کرنی چاہیے، ہمیں آپ کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔